پریشانی کے وقت مزار پہ جانا. گھر میں کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے تو ہم مولانا کے پاس یا مزاروں میں جاتے ہیں اور وہ تعویذ دیتے ہیں. تو کیا کسی بڑی پریشانی میں ان کے پاس جانا صحیح ہے؟ بشرا صاحب انڈیا سے. بالکل صحیح نہیں ہے. حرام ہے قبر پہ جانا, مزار پہ جانا پریشانیوں میں, کبیرہ گناہ ہے. مسجد میں آئیں یا گھر میں مصلی جو خواتین کا ہوتا ہے وہاں اللہ سے 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگیں. باقی تعویذ گنڈے والوں کے پاس جائز ناجائز کی بحث میں نہیں پڑتا, ان سے مسائل کبھی بھی حل نہیں ہوتے, یہ خوب دماغ میں رکھیں. جو تعویذ گنڈوں میں جاتا ہے نا مولاناؤں کے پاس پریشانی میں, ساری زندگی فلیتے پلیتوں میں ہی لگا رہتا ہے. اس کا کام ہی ہوتا ہے ایک دھاگا یہاں باندھا ہوگا, ایک دھاگا یہاں پٹا باندھا ہوگا, ایک یہاں باندھا ہوگا, بس وہ اس فلیتوں میں اللہ اس کو پلیتوں میں ڈال دیتے ہیں ساری زندگی. یہ فلیتے کا لفظ میری زبان سے صحیح نہیں نکلتا, اصل لفظ ہے فتیلہ, دھاگے کو بولتے ہیں. تو اس کو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے فتیلہ کو حضرت نے بنا دیا فلیتا. جتنا بگاڑو نا اس لفظ کو صحیح ہے, اور پھر فلیتے کو بنا کے ہم نے بنا دیا پلیتا. تو یہ فضول چیزیں ہوتی ہیں. اللہ کا واسطہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچاؤ, کتنا ہی بڑا مولانا ہونا, لیکن اپنے آپ کو تعویذ گنڈوں سے دور رکھو. زندگی ہنسی خوشی گزرے گی آپ کی. جب پریشانی ہو 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگو. اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں, روحانی ٹوپی ڈراموں سے اپنے آپ کو بچاؤ, چاہے کتنے بڑے بزرگ کے خلیفے کیوں نہ ہو. بچاؤ اپنے آپ کو اللہ کا واسطہ. ان چیزوں کی کوئی انتہا نہیں ہے, ان سے انسان کا ایمان برباد ہوتا ہے. ہوائی چیزوں میں, توہمات کی دنیا میں آتا ہے. میں جائز ناجائز کی بحث میں نہیں پڑھ رہا. کچھ کسی کا درد دل ہوتا ہے, وہ اس سے بھی انسان متاثر ہو جاتا ہے. ہمارا درد دل ہے, اللہ کا واسطہ چھوڑ دو یہ کام. ان لوگوں کے پاس مسائل کا حل نہیں ہے. مسائل کا حل اللہ کے پاس ہے. دعا مانگو 2 رکعت پڑھ کے, بس اللہ سے دعا مانگو, مسئلہ حل ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں ہو جائے تو صبر کرو اور کچھ نہ کرو. چھوڑ دو یہ پتیلے تعویذ گنڈے اور گھول گھول کے پینا اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. میں نے آج تک ان لوگوں کو زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ان کے مسئلے حل ہوئے ہوں. جو بھی گیا ہے نا ان چکروں میں پڑا ہے, اللہ نے اس کو ایسا دھتکارا ہے اپنے دربار سے کہ وہ ان پلیتوں میں ہی اس کی زندگی برباد ہوئی ہے. اور اس کو ایسا اللہ تعالیٰ کی پھٹکار برستی ہے ایسے لوگوں پہ, ان کو ہر جگہ جن چڑیل بھوت نظر آئے گا. بیوی سے پھٹا ہو رہا ہے, کسی نے کچھ کر دیا ہے, فلاں کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا, لگتا ہے جنات نے کچھ کیا. یہ دنیا میں عذاب آتا ہے ایسے پلیتے والے اور فلیتے والے لوگوں پہ. تو چھوڑ دو یہ روحانی عامل. تم اپنا کچھ نہیں کر سکتے, اپنی بگڑی نہیں بنا سکتے, تو یہ آپ لوگوں کے کہاں سے مسائل حل کریں گے. اچھے علماء کو ہم نے بہتا ہوا دیکھا ہے, بڑے سنجیدہ علماء کو ہم نے باولا ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اس لیے اللہ کا واسطہ درد دل سمجھو ہمارا, چھوڑ دو ان فلیتوں کو. میں تو ان فلیتے والے سے بولتا ہوں, تعویذ گنڈے والوں سے, یار میرے خلاف سارے مل کے کرو کوئی تعویذ, تو انشاءاللہ یہ ایک بال بھی نہیں گرا سکتے سر سے ہمارا. تو ان میں دم ہی نہیں ہے. یہ صرف بے ایمان لوگ جو ہوتے ہیں نا, جن میں ایمان نہیں ہے, توکل نہیں ہے, ان لوگوں پہ ان کے شیطانی حربے چلتے ہیں. اور ان میں اچھے برے کی بحث چھوڑ دو. اچھے عامل برے عامل سب ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. اچھے برے کی بحث نہیں کیا کرو ہمارے سامنے کہ وہ تو حضرت جی ہیں, وہ تو آپ کے مسلک کے ہیں. بھائی ہمارے مسلک کیوں, میرے شیخ و مرشد کیوں نہ ہو, بس ختم ہو گئی بات. اگر میرے پیر و مرشد جن پر میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں, اعتماد کرتا ہوں نا, میرا خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ اٹک گیا اور میرے پیر و مرشد نے کہا یہ تعویذ استعمال کرو, انشاءاللہ وہ بھی استعمال نہیں کروں گا میں. حالانکہ مجھے اپنے پیر و مرشد سے بڑی عقیدت ہے, لیکن میں نہیں مانتا ان چیز فضول چیزیں. میں نے زندگی میں جو ہے نا, جو تجربے ہم نے کیے ہیں نا, ان میں اچھے برے سب کے تجربے ہو چکے ہیں. کوئی فائدہ نہیں ہے ان چیزوں کا, سوائے دماغ کا ایک وہم ہوتا ہے, فطور ہوتا ہے. اور جو ان چیزوں میں پڑتا ہے نا پرچیوں میں, وہ پھر اللہ اس کو انہی پرچیوں کا بنا دیتے ہیں کہ جا تیرے مسئلے پرچیاں حل کریں گی بیٹھ کے.